ما یشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نمل کی یہ آیت نمبر 59 ہے اور 19ویں پارے کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 4 نبیوں کے مختصر قصے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت لوط علی نبینا علیہ السلام کا واقعہ۔ ان 4 نبیوں کے واقعات کی طرف مختصر سا اشارہ کیا گیا، اور اب یہاں سے پیغمبر کی وہ دعوت شروع ہوتی ہے جو اصل مقصود ہوتا ہے پیغمبر کی بعثت کا، اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، رب تبارک و تعالی کی صفات کا بیان، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان۔ تو اب اس کو تقریباً آخر سورت تک اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی تو اللہ کے تعارف کی محنت تھی، اللہ کی توحید اور صفات کی محنت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی محنت کی، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی محنت کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی محنت کی۔ تمام انبیاء کی محنت کے اندر قدر مشترک ہے توحید، اور یہی بیس ہے، بنیاد ہے تمام اسلام کی۔ اللہ کی معرفت جس بندے کے دل میں جتنا زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے ایمان کا لیول مضبوط بھی ہوگا، بلند بھی ہوگا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، یہ بہت ہی ضروری ہے اور مقصود زندگی ہے۔ اس لیے بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ کی کبریائی سنوائی جاتی ہے، دائیں بائیں دونوں کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں دی جاتی ہیں، اور اگر دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے قریب جو تلقین کی جاتی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہوتی ہے، اور اگر قبر میں پہنچ جاتا ہے تو ملائکہ جو سوال کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ تو رب کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے، کن صفات کا مالک ہے، کون سی ذات ہے۔ گویا اللہ کی معرفت یہ ایسی چیز ہے کہ ہر موڑ پر انسان کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ یہ انسان کے رگ و ریشہ کے اندر رچ اور بس جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کچھ انبیاء کے واقعات سنانے کے بعد فرمایا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو واقعات آپ کو سنائے گئے ہیں واقعات مقصود نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، واقعہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان نبیوں کی ساری زندگی کی ساری محنت کا نچوڑ اور خلاصہ نکالیں تو وہ سب دنیا کو یہی بتلا رہے ہیں کہ الحمدللہ، ساری خوبیوں کا مالک اللہ ہے، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، ساری ستائشوں کا مالک اللہ ہے۔ میری کوئی تعریف کرے تو وہ میری نہیں ہے، وہ میرے اللہ کی ستاری کی تعریف ہو رہی ہے کہ میرے عیبوں کا اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ میری تعریفیں کر رہا ہے، ورنہ میرے جو عیب جن پر میرے اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اگر وہ ہٹا دے تو کون میری تعریف کرے گا۔ اس لیے کوئی بندہ اچھا پڑھنے والا ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، کوئی کسی فن کو اچھا جاننے والا ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو حقیقتاً وہ تعریف اللہ کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ساری صلاحیتیں، ساری استعدادیں، ساری لیاقتیں دینے والا اللہ ہے۔ تو کوئی بندہ بھی کبھی اپنی تعریف کو سن کے اترائے نہیں، پھولے نہیں کہ میں ہی واقعی کوئی بڑی چیز ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میری حقیقت مجھے معلوم ہونی چاہیے، میرا بچپن مجھے معلوم ہونا چاہیے، میری حقیقت
کہ میں کتنا عاجز ہوں، کتنا کمزور ہوں۔ آج بھی اگر یہ میرے آنکھوں کا دیکھنا کسی اور کے قبضے میں ہے، وہ چھین لے تو میں نابینا ہو جاؤں گا۔ زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، ہاتھوں پاؤں کا استعمال ہونا، یہ سب کسی اور کے قبضے میں ہے۔ ابھی وہ شل کر دے، لولہا لنگڑا کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی تعریف اور خوبی پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا قل، کہہ دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، تمام ستائشیں مختص ہیں اللہ کے لیے، خاص ہیں اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ ہی قابل تعریف ہے، باقی تمام نقائص والے ہیں، کیونکہ باقی سب کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انبیاء کے پاس جو ہے وہ بھی میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، صالحین کے پاس جو ہے وہ بھی میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، بادشاہوں کے پاس جو ہے وہ بھی میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، امیروں غریبوں کے پاس جو بھی ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حقیقتاً جو قابل تعریف ہے وہ صرف ذات اللہ کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتیاں ہوں اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اور خصوصاً موجودہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے ان بندوں پر سلام جو بندے اللہ کے چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے منتخب شدہ، چنا ہوا، جس کا انتخاب خود ذات اللہ نے کیا ہے۔ ایسے طبقے حدیث کے مطابق تین ہیں۔ ایک طبقہ تو انبیاء کا ہے، جو واقعی اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا چنیدہ ہے، اللہ کا منتخب شدہ ہے۔ کوئی نبی اور رسول کسی انسانوں کے مجموعے کا، گروہ کا، پارٹی کا، علاقے والوں کا بنایا ہوا، چنا ہوا نہیں ہوتا، خالص اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور نمبر دو، اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ صحابہ والی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی باقاعدہ حدیث مبارک ہے، اسی آیت کے تحت کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور تیسرا مصداق ہیں قیامت تک آنے والے علماء، جو بھی شریعت کا ماہر ہوگا، عالم ہوگا، جس کو اللہ نے کتاب اللہ کا علم دیا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جن کو ہم کتاب کا علم دیتے ہیں، اصطفیناہم، ان کو ہم چنتے ہیں، ہم منتخب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس سینے میں اللہ پاک قرآن رکھتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، 70 مرتبہ اللہ اسے پہلے نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں۔ وہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کا، چنا جاتا ہے معاشرے میں سے کہ کون سا سینہ وہ ہے جو قرآن کا برتن، قرآن کا خزینہ بننے کے قابل ہے، تو اللہ انتخاب کرتے ہیں۔ مولوی کا بیٹا ہوتا ہے، جہل پھر رہا ہوتا ہے، اور ان پڑھ کا بیٹا ہوتا ہے، قرآن کا محدث و مفسر ہوتا ہے۔ ان پڑھ کا تو دور کی بات ہے، آپ دیکھیں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی طرف اور دوسرے حضرات کی طرف غیر مسلموں کی اولاد ہے جن کے ماں باپ مسلمان ہی نہیں تھے، اور وہ قرآن مجید کے علم کا وہ آفتاب و مہتاب بنے ہیں کہ دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ تو یہ انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو میں نے 3 مصداق بتلائے ہیں، اس وقت ایک مسئلہ آپ کو پتہ ہے، آپ کی اسمبلیوں میں زیر بحث ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا۔ خصوصاً اہل بیت کے بارے میں یہ بات بڑی شد و مد کے ساتھ چل رہی ہے، اس وقت ہماری پوری میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی اچھالی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں نے جو سوچا ہے، یہ بھی کفر کی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں لڑاؤ، حالانکہ یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔
कौन सहाबा का मुनकर हो सकता है मुसलमान होके, और कौन अहले बैत का मुनकर हो सकता है मुसलमान होके। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कुफ्र जब हमें लड़ाता है तो वो सामने खुद नहीं आता, वो इस अंदाज से हमारे अंदर इंतशार डालता है कि हम आपस में दस्त व गरेबान हैं। कोई कह रहा है अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, कोई कहता है नहीं कहना चाहिए। असम्बली में बिल पेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक अच्छा खासा इंतशार बना दिया उम्मत के अंदर। हालांकि इस आयत के तहत जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हदीस में अर्ज़ कर रहा हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मारिफ़ुल कुरान के अंदर इसके ऊपर पूरी बहस की है कि इससे साफ साबित होता है कि गैर नबियों को अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है। कि जब सहाबा किराम मिस्दाक हैं तो सहाबा को वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा जब हम कहेंगे तो फिर इससे मुराद सहाबा किराम हैं। तो जब सहाबा पर सलाम होगा तो इसको अरबी में कहो तो क्या कहोगे? यही कहोगे अबू बकर अलैहिस्सलाम, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम। ये अलग बात है कि उन लोगों ने अहले बैत के बारे में इतना मारूफ़ किया है कि हम सारे उनके बारे में कहते हैं और सहाबा के बारे में कहते नहीं हैं। ये अलग बात है कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम तो मारूफ़ है, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम तो मारूफ़ मशहूर है, मुआशरे के अंदर हर बंदा बोलता है। हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम सारे बोलते हैं, लेकिन हज़रत अम्मी आयशा अलैहिस्सलाम कोई नहीं बोलता, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोलते हैं। जब गैर अम्बिया के बारे में अलैहिस्सलाम कहना कुरान की रूह से भी एक रिवायत चलो मिल गई जायज़ है, तो फिर उसको मुतनाज़ा बनाने की क्या ज़रूरत है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना सब के बारे में जायज़ है, हज़रत अली के बारे में भी जायज़ है, हज़रत हसन हुसैन के बारे में भी जायज़ है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी जायज़ है। अब मसला हो गया अलैहिस्सलाम का, एक तबका कह रहा है कि कहना जायज़ है और दूसरे ने ज़ोर लगा दिया कि ये कहना जायज़ नहीं है। हाँ भाई, कहना वो भी जायज़ है। ये अलग बात है कि तुम सहाबा को भी कहो, कोई मना तो नहीं है। आप सहाबा को जहाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो वहाँ अगर अलैहिस्सलाम कहो तो ये मना नहीं है। हाँ, अलबत्ता उलमाए किराम ने ये बहस ज़रूर की है कि जहाँ नबी और गैर नबी के इम्तियाज़ का मसला आ जाए तो वहाँ सिर्फ नबी के साथ कहो, गैर नबी के साथ न कहो, ताकि कोई मुआशरे में ये न समझे कि जिसके साथ अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है ये नबी है। नबी और गैर नबी में इम्तियाज़ करना है। एक मुआशरे के अंदर मारूफ नहीं है, लेकिन कोई बंदा हज़रत अली को नबी नहीं कहता, ना आज तक किसी ने कोई दावा किया है, ना हज़रत हसनैन करीमैन के बारे में किसी ने कहा है, ना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में किसी ने कहा है। और हमारे मुआशरे में तो मारूफ़ है, मुसलमानों को तो इस बात का पता है। अगर कहीं कोई ऐसी बात हो तो फिर अलग बात है कि अम्बिया के बारे में अलैहिस्सलाम, सहाबा के बारे में रज़ियल्लाहु ताला, और इसके अलावा जो उम्मत के नेक लोग हों उनके लिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब ये है इम्तियाज़ करने के लिए, लेकिन जायज़ के तौर पर गैर सहाबा के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना भी जायज़ है। गैर सहाबा के लिए आप देखें हमारी किताबों में, हदाया हमारी किताब है फ़िक़्ह हनफ़ी की, जब भी वहाँ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का नाम है उसके साथ राज़ाद लिखा है रज़ी अल्लाह ताला। और हमारे बरेलवी हजरात तो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने जहाँ कहीं इमाम साहब का नाम लिखा है वहाँ रहमतुल्लाह कहीं भी नहीं लिखा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा है। अब रहमतुल्लाह का माना ये दुआ है कि अल्लाह की आप पे रहमत हो, और रज़ी अल्लाह का माना ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे राज़ी और खुश हो। तो ये दुआ तो हर मुसलमान को दी जा सकती है। हाँ, अलबत्ता जहाँ इम्तियाज़ का मसला आ जाए कि मैं अगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलूँगा किसी बुज़ुर्ग के बारे में तो मेरे तबके के, मेरी औलाद, मेरे शागिर्द समझेंगे कि शायद ये भी सहाबी है, ये भी शायद सहाबी है। तो ये अगर मुगालता लगता है तो उस मुगालते से बचने के लिए फिर हम कहते हैं कि गैर सहाबी को रज़ी अल्लाह के बजाय रहमतुल्लाह कहो, सहाबी को रज़ी अल्लाह कहो, और नबी के बारे में अलैहिस्सलाम कहो। ये इम्तियाज़ है। लेकिन एक है फतवा शरीयत के तौर पे कहना जायज़ न जायज़, कि अगर किसी ने कह दिया तो गुनाह कर दिया,
کسی نے کہہ دیا تو غلط کر دیا، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں جس پر امت کو لڑایا جائے اور گروہ بندی کی جائے، باقاعدہ اس پر میدان گرم کیا جائے۔ یہ بات کافروں کی سازش لگتی ہے، یہود و ہنود کی سازش لگتی ہے۔ وہ ہمیں لڑانے کے لیے کئی سے کئی نئے سے نئے عنوان، دین کے کتنے اور کام ہیں جو ضروری کام ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو کام اتنے اہم نہیں ہیں ان میں ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کریں جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ان میں انبیاء بھی موجود، ان میں صحابہ بھی موجود، ان میں قیامت تک آنے والے ماہرین شریعت علماء بھی موجود۔ یہ سارے وہ ہیں جو اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اس لیے ان سب کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلامتی کی دعا ہے۔ اب آخری بات، اللہ خیر عما یشرکون، تم انبیاء کے واقعات کو سنو، انبیاء کے واقعات کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی محنتوں کو دیکھو، پھر جب اللہ کا تعارف تمہیں ہو جائے، اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تمہیں سمجھ میں آ جائے، پھر فیصلہ کرنا کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف یہ پتھروں کے مٹی کے بنائے ہوئے بت ہیں، پھر بتاؤ ان میں سے بہتر کون ہے؟ خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ نفع نقصان کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ، کیا اللہ کی ذات خیر زیادہ بہتر ہے اما یشرکون، یا یہ جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو یہ زیادہ بہتر ہیں؟ اب اس کے بعد آگے 2 رکوع پورے اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا، بار بار یہ بات آئے گی، جیسے کہ یہ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے امن خالقہ، آگے امن 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 کا لفظ کئی مرتبہ یہاں اسی پارے میں ابھی آئے گا کہ اب تم بتاؤ اللہ زیادہ بہتر ہے یا فلاں زیادہ بہتر ہیں، اللہ زیادہ بہتر ہے یا فلاں زیادہ بہتر ہیں؟ تو جن کو اللہ کا معرفت، اللہ کا تعارف ہو جائے گا وہ تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی کیا مجال ہے، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ جن صفات کا مالک ہے وہ صفات اوروں میں کہاں ہیں؟ وہ تو سارے مٹی کے ڈھیر ہیں۔ یہ بت چاہے لکڑی کے بناؤ، پتھروں کے بناؤ، چاہے کوئی بزرگوں کی مورتیاں بناؤ، نبیوں کی مورتیاں بناؤ، یا اس کے علاوہ کوئی سورج چاند کو پکارے، کوئی گو ماتا کو پکارے، کوئی دیوی کو پکارے، کوئی کسی اور کی طرف جائے، مخلوق جو بھی ہے وہ اللہ کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا اللہ، کیا اللہ خیر زیادہ بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔